جہاں سے حامد میر کا نام شروع ہوتا ہے نا، صحافت میں گندگی اور بدبودار آپ کو محسوس ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہیں، یہ میڈیا والے سب بغیرت ہیں، یہ حرام کی پیداوار ہے۔ مجھے بتائیں حامد میر کہ بیریا ٹاؤن میں کون سا سیکٹر ہے جس میں آپ کو پلاٹ نہ ملا ہو؟ یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے؟ حرام کے پلے ہوئے یہ المدین ہے، اس کے خلاف ایسی بات کرتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آج طارق جمیل جیسے شخصیات پاکستان کے اندر نہ ہوتی تو خدا کی قسم پتھروں کی بارش ہوتی۔ یہ ان جیسے دیندار لوگوں کی برکت سے ہم پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اتنے کوئی گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، ہمیں اللہ رزق دیتا ہے۔ میڈیا پہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جھوٹ بولا جا رہا ہے، بکواس کیا جا رہا ہے۔ صبح وہ ننگی بچیوں کو نچاتے ہیں جو ماڈلنگ شو کرتے ہیں، حرام کا پیسہ کماتے ہیں۔ جس کام میں جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہو، آؤ کوئی عالم مجھے ثابت کر کے دے کہ وہ پیسہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کون سا حامد میر اور کون سا دوسرا تیسرا، سب حرام کی پیداوار ہے، بکواس کرتے ہیں یہ۔ ہاں میری بات سنو بھائی، یہ جو طارق جمیل صاحب ہیں یہ بگاڑ نہیں چاہتے ہیں، یہ مذہبی انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ آج جاؤ شیعہ سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو، اہل حدیث سے، کسی بھی مکتب فکر کے بندے سے پوچھو آپ، تو اس کا اچھا ہی کہیں گے طارق جمیل صاحب کا۔ ان کو جو ہے نا آئینہ دکھایا تو ان کو برا لگا، اور جو معافی منگی وہ اس لیے مانگی کہ اس سے ملک کے حالات بہت نازک اس پہ جا رہے ہیں۔ تھیٹر ڈون ہڑتال ہے، سب مزدور پریشان ہیں، تاجر پریشان ہیں، گھروں میں فاقے ہیں۔ اس لیے مولانا نے کہا اگر میں معافی نہیں مانگوں گا تو اس سے کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ ان حرام خوروں کی کیا اوقات ہے بھائی؟ ان کو ایسے دور سے 5000 کا نوٹ فالتو دکھاتے ہیں تو چینل بدلا دیتے ہیں، اور یہ باپ بدلانے والے لوگ ہیں یہ میڈیا والے۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ناراض نہ ہونا، ابھی میڈیا والے ہیں، میں ان کمینوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے طارق جمیل صاحب سے معافی منگوائی ہے۔ خدا کی قسم طارق جمیل صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان کی اینٹ سے پتھر بجاتا، مگر نہیں، وہ بگاڑ نہیں چاہتا۔ نہیں تو کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط بیانی کی تھی کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، ہماری قوم بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، ہماری قوم جھوٹ بولتی ہے؟ ابے بھائی آئینہ دکھایا ہے، میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں، تمہیں برا لگے گا؟ ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، چاروں طرف جو ہیں وہ بے حیائی کا سماں ہے۔ بازاروں میں آپ جائیں ننگے سر گھوم رہے ہیں، بے حیائی ہے۔ دکانوں میں جائیں آپ، جھوٹ کا کاروبار، ہر جگہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اس لیے طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اگر ہم صحیح ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا امتی ہر طرح کا گناہ گار ہو سکتا ہے، دو طرح کے گناہ نہیں کر سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، فراڈی نہیں ہو سکتا۔ آج جھوٹ و فریب جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، حامد میر کا نام لیں یا کسی اور کا لیں، صبح سے لے کے شام تک کون سا سچ میڈیا پہ بولا جاتا ہے؟ ایک اذان سچ ہے، وہ بھی کوئی میڈیا پہ نہیں کہی جاتی اذان۔ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، فلانا نے یہ کر دیا، فلانا نے یہ کر دیا، پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا میں آ کے معافی مانگی تو انہوں نے کہا کہ قوم سے بھی معافی مانگی، انہوں نے کریٹیسائز کیا کہ آپ قوم سے بھی معافی مانگے، ہم سے تو معافی مانگ لے، قوم سے معافی کون مانگے گا؟ تو انہوں نے قوم کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں معافی مانگے، اور لائیو پروگرام میں کہہ رہے ہیں؟ قوم کے بارے میں طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا، طارق جمیل صاحب نے حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ اس دیش پہ پہنچے گا تو یہ حالات بنیں گے۔ آج جس حالات کا ہم سامنے کرنا پڑا ہے، اپنی ذاتی دکانیں نہیں کھول سکتے ہیں غریب، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے دور کیا ہے؟ یہی دکاندار 15 منٹ کے لیے دکان بند نہیں کرتے تھے نماز کے لیے، آج مہینے سے زیادہ ہو گیا بند کی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا قہر ہے ہم پہ، اللہ کی آزمائش سمجھو یا قہر سمجھو، یہی طارق جمیل صاحب نے سمجھایا ہے۔ طارق جمیل صاحب نے کوئی عوام کو گالیاں نکالی ہے، اور عوام کا جو ریئیکشن ہے نا، یا چوتھا دن ہے جو میڈیا پہ عوام کا ریئیکشن ہے، ان کی کتے جیسی کر رہے ہیں ان اینکروں کی، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہارون رشید جو اینکر، انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کی کارنامے بیان کروں تو مجھے شرمندگی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی جس محترم کے آپ نے نام لیا نا، یہ رینٹ کار ہے، اس کو جو مرضی ہے رینٹ پہ خریدیں، اپنے مرضی کا بیان اگلائیں۔ کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ان کا کاروبار کیا ہے؟ یہ کچھ سموسے بیچتے ہیں، پکوڑے بیچتے ہیں، ان کا کاروبار یہ بھائی ان کو نقد دو، بھائی میرے لیے یہ آپ نے بولنا ہے۔ وہ جا کے میڈیا پہ وہ بولتے ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں بھائی، ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ پہلے جو تھا نا، جب یہ آپ کا یہ کیمرے والا صحافت نہیں تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الیکٹرونک میڈیا جب نہیں تھا، لوگ فخر سے کہتے تھے میرا ابو صحافی ہے، آج شرم سے کہہ رہے ہیں میرا ابو میڈیا سے ہے۔ تو میڈیا سے مطلب کیا ہے؟ ملک ریاض سے پلاٹ جس نے لیا ہو وہ میڈیا سے ہے، ٹھیک ہے جی؟ نواز شریف سے پیسے لو، زرداری کے خلاف بات کرو،
زرداری سے پیسے لو، عمران خان کے خلاف بات کرو، اس کو ننگا کرو، اس کو ننگا کرو، یہ کاروبار ہے، یہ حرام ہے، ان کے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں آپ نے، یہ میڈیا والے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جھوٹ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے ہمیں میڈیا پہ. کن بدتمیزوں کی بات کر رہے ہو آپ؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگی، تو کیا سمجھتے ہیں اس معافی سے کیا مولانا طارق جمیل صاحب کا قد مزید بڑھا ہے؟ جو انہوں نے ان اینکروں کے، ان جو صحافی ہیں جو محمد میر، منصور علی خان، عبد المالک، ان کے سامنے معافی مانگی. اور یہ بے دین لوگ ہیں یار، ان کی بات تم نام لیتے ہو خدا کے بندے. مولانا طارق جمیل صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا، منو من 100% عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کسی مسئلے سے آپ کو بگاڑ کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو یہ سمجھ آئے کہ لڑائی کا خطرہ ہے، جھگڑے کا خطرہ ہے، وہاں پہ اگر آپ کا قصور نہیں بھی ہے تو معافی مانگنے میں پہل کرو. اور آپ کی جو عزت کم ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس معافی مانگنے میں اگر آپ کی کوئی عزت کم ہو تو روز معاشر کے دن وہ مجھ سے لے لینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور طارق جمیل صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا ہے، اس نے کسی امیر میر، کسی اس کے ڈر سے نہیں کہا ہے، عالم دین ہے، اس نے دین پہ عمل کیا ہے. ارون الرشید نے جو یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے کارنامے بیان کروں مجھے شرمندگی ہوگی، تو کیا ایسے کارنامے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرمندگی ہوگی؟ یار بات سنو، میں تو ہر بات آپ کو ان کے جواب جو ہے نا دین سے دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کا والد جو تھا وہ بت تراش تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آج اگر غیر مسلم مجھے کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی شجر نسل کی کارنامے بیان کروں تو میں اس پہ لعنت بھیجوں. ابے بھائی وہ کالج دور میں، یونیورسٹی دور میں، اسکول دور میں، ڈاکٹری دور میں جو تھا. مجھے تو ابھی اس سے وہ غرض ہے، ابھی جو ہے ابھی وہ علم دین ہے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. اسی کی وجہ سے دین پھیلا ہے. وہ گھر گھر جا کے، خطے خطے پہ جا کے جو ہے وہ دین کا پیغام لے کے جاتے ہیں اور اپنے جان مال وقت لگاتے ہیں. کسی سے کوئی لالچ نہیں کرتے ہیں، کسی سے 2 روپے نہیں لیتے ہیں. اور یہ بغیر لوگ تو کسی کے پروگرام میں جائے تو ان کو لفافے پہلے جیب میں رکھا جاتے ہیں. وہ لفافے اس لیے کہ ان کا منہ بند کیا جائے، میرے خلاف نہ بولے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ عمران خان کو اجرا ہوا چمن ملا، تو کیا اس بیان کی وجہ سے تو نہیں ان کی مخالفت ہو رہی؟ ابے بھائی بات یہ ہے کہ یہی طارق جمیل صاحب تھا، انہوں نے بیگم اس کی کلثوم نواز کا جنازہ پڑھا. ہاں جی، نواز شریف کے جاتی عمرے میں جاتا رہا، ان کے لیے کہ کیا بولتے بیمارداری کے لیے جاتا رہا. اس ٹائم یہ ٹھیک تھا. آج اگر عمران خان کے لیے، اور یہ دیکھو جی وقت کے حکمران کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ اسے کامیابیاں عطا فرما، یہ سنت رسول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت کے نبی کو گالیاں مت دو، وقت کے حکمران کو گالیاں مت دو، اس کے حق میں دعائیں کرو. تو جو دین پہ عمل کرتا ہے وہ جناب وہ گناہگار ہو جاتا ہے. اس میں معافی مانگنے کی اور یہ کوئی بات نہیں تھی. مگر جیسے میں نے پہلے بتایا، طارق جمیل صاحب نے بگاڑ ختم کرنے کے لیے یہ معافی مانگی کہ ملک میں مزید کوئی انتشار نہ پھیلے. ابھی بھی ملک جو ہے نا وہ ایسے مسئلے پہ پھنسا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حامد میر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ابے بھائی جہاں سے حامد میر کا نام شروع ہوتا ہے نا، صحافت میں گندگی اور بدبودار آپ کو محسوس ہوگا. وہ کس لیے؟ آپ دیکھیں جی، اس نے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی ہے دوسرے ملکوں کے. ٹھیک ہے جی، اس کو کراچی کے اندر ویسے ہی گولی نہیں لگی تھی، ویسے ہی حملہ نہیں ہوا تھا، اس نے کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اب دیکھیں اس نے ٹوپی کے اندر کیمرہ چھپا کے افغانستان گیا تھا اسامہ بن لادن کے پاس. ان کو وہ سارے راستے کس نے بتائے ہیں؟ ابے بھائی ہماری حکمران جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے ڈرتے ایسے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اچھے برے کے ان کو پتہ ہے. ورنہ حامد میر جیسے بندے کو تو خدا کی قسم چوک میں الٹا لٹکا کے اس کو جوتے پڑے. بے ایمان آدمی ہے یہ. پاکستان کا ایسا شہر نہیں ہے جس میں بیریا بنا اور اس میں حامد میر کا پلاٹ نہ ہو. شکریہ سر. وہ کس لیے؟ آپ دیکھیں جی، اس نے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی ہے دوسرے ملکوں کے. ٹھیک ہے جی، اس کو کراچی کے اندر ویسے ہی گولی نہیں لگی تھی، ویسے ہی حملہ نہیں ہوا تھا، اس نے کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اب دیکھیں اس نے ٹوپی کے اندر کیمرہ چھپا کے افغانستان گیا تھا اسامہ بن لادن کے پاس. ان کو وہ سارے راستے کس نے بتائے ہیں؟ ابے بھائی ہماری حکمران جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے ڈرتے ایسے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اچھے برے کے ان کو پتہ ہے. ورنہ حامد میر جیسے بندے کو تو خدا کی قسم چوک میں الٹا لٹکا کے اس کو جوتے پڑے. بے ایمان آدمی ہے یہ. پاکستان کا ایسا شہر نہیں ہے جس میں بیریا بنا اور اس میں حامد میر کا پلاٹ نہ ہو. شکریہ سر.